السلام علیکم ناظرین آپ کے پیش خدمت ایک بار پھر سے حاضر ہوں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 111 کو لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ مذمت دنیا کے بارے میں۔ اما بعد، میں تم لوگوں کو دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ شیریں اور شاداب ہے، لیکن خواہشات میں گری ہوئی ہے، اپنی جلد مل جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ یہ امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے سے مزین ہے، نہ اس کی خوشی دائمی اور نہ اس کی مصیبت سے کوئی محفوظ رہنے والا ہے۔ یہ دھوکے باز نقصان رسا، بدل جانے والی، فنا ہو جانے والی، زوال پذیر اور ہلاک ہو جانے والی ہے۔ یہ لوگوں کو کھا بھی جاتی ہے اور مٹا بھی دیتی ہے۔ بعض نادانوں کا خیال ہے کہ جب دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور اس کے شب و روز کا اعتبار نہیں ہے، تو بہترین بات یہ ہے کہ جس قدر حاصل ہو جائے انسان حاصل کر لے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے کہ کہیں دوسرے دن ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ لیکن یہ خیال انہی لوگوں کا ہے جو آخرت کی طرف سے یکسر غافل ہیں اور انہیں اس لطف اندوزی کے انجام کی خبر نہیں ہے، ورنہ اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جاتے تو مرگزیدہ کی طرف تڑپنے کو بستر حریر پر آرام کرنے سے زیادہ پسند کرتے اور مفلس ترین زندگی گزارنے ہی کی کو عافیت و آرام تصور کرتے۔ جب اپنی طرف رغبت رکھنے والوں اور اپنے سے خوش ہو جانے والوں کو خواہشات کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بالکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے، جیسے آسمان سے پانی نازل ہو کر زمین سے نباتات میں شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سبزہ سوکھ کر ایسا تنکا ہو جائے جسے ہوائیں اڑا لے جائے، اور خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص خوش نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اسے بعد میں آنسو بہانا پڑے، اور کوئی شخص خوشی کو آتے نہیں دیکھتا ہے مگر یہ کہ مصیبت کو ڈال کر مصیبت میں آ کر پیٹھ دکھلا دیتی ہے، اور کہیں راحت و آرام کی ہلکی بارش نہیں ہوتی مگر یہ کہ بلاؤں کا دوگنا کرنے لگتا ہے۔ اس کی شان ہی یہ ہے کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے، اور اگر ایک طرف سے شیریں اور خوشگوار نظر آتی ہے تو دوسرے رخ سے تلخ اور بالا خیز ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس کی تازگی سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پے در پے مصائب کی بنا پر رنج و تاب کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص کو امن و امان کے پروں پر نہیں رہتا ہے مگر یہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے، یہ فانی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اس کے کسی ذات راہ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اس میں سے جو کم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جو زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کے مہلکات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت جلد اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ کتنے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور کتنے اس پر اطمینان کرنے والے ہیں جنہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور کتنے صاحبان حیثیت ہیں جنہیں ذلیل بنا دیا گیا، اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہیں حقارت کے ساتھ پلٹا دیا گیا۔ اس کی بادشاہی پلٹا کھانے والی، اس کا پیش مقدر، اس کا شیریں شورا، اس کا میٹھا کڑوا، اس کی غذا زہر آلود اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں۔ اس کا زندہ مارس ہلاکت میں ہے اور اس کا صحت مند بیماریوں کی زد میں ہے۔ اس کا ملک چھننے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے۔ اس کا مالدار بدبختیوں کا شکار ہونے والا ہے اور اس کا ہمایہ لٹنے والا ہے۔ کیا تم انہی کے گھروں میں نہیں ہو جو تم سے پہلے طویل عمر، پائیدار آثار اور دور رس امیدوں والے تھے، بے پناہ سامان مہیا کیا
بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور جی بھر کر دنیا کی پرستش کی، اور اسے ہر چیز پر مقدم رکھا، لیکن اس کے بعد یوں روانہ ہو گئے کہ نہ منزل تک پہنچنے والا زادے نہ ساتھ تھا اور نہ راستہ طے کرنے والی سواری۔